بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت بڑی سختی تھی۔ دائیں بائیں جتنے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، کہ جب نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ غلط ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے وہی لوگ دشمن بن گئے۔ تو یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، بڑی تکلیف دہ بات تھی، تکلیف دہ دن تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غار کے اندر عبادت فرما رہے تھے، تو آپ باہر تشریف لائے، دیکھا کہ ایک غلام بکریاں چرا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس دودھ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بکریاں تمام کی تمام تو میرے مالک کی ہیں، لیکن ایک بکری میرے لیے مقرر ہے، یعنی اس کا دودھ میں پی سکتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے بکری کا دودھ دھویا اور خود نوش فرمایا، پھر دھویا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پلایا، پھر نبی علیہ السلام نے دودھ دھویا تو اس غلام کو پلایا۔ تو نبی علیہ السلام کی برکت سے اس بکری سے 3 بار دودھ دھویا گیا، ایک پیالہ بھر کر ہر بار نکالا جاتا تھا۔ تو ان 3 بار نکالنے کے باوجود بھی اس کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، نبی علیہ السلام کی نظر رحمت تھی۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے دودھ مبارک نوش فرما لیا تو نبی علیہ السلام نے اس غلام کو اسلام کی دعوت دی۔ کیا یار تو اسلام نہیں لے آتا؟ اس نے حضور کی پیاری پیاری ادائیں دیکھی اور دیکھا کہ یہ ایک عظمت والا شخص ہے، اور حضور کی اخلاق کریمہ دیکھے تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور حضور نے اس کو حکم دیا کہ تو اپنا اسلام ظاہر نہ فرمانا۔ اور وہ غلام بکریاں لے کر گھر گیا تو اس کے گھر والوں نے جب بکریوں کا دودھ دھویا تو بکریوں نے پہلے سے زیادہ دودھ دیا۔ تو مالک نے کہا کہ آج کے بعد یہ بکریاں اسی چراگاہ پہ لے جانا جس جگہ آج لے کر گئے تھے۔ اس کو اور کیا چاہیے تھا کہ اس غار میں حضور تشریف فرما تھے، بکریاں چراگاہ میں چرتی اور وہ دیوانہ حضور کی زیارت کرتا۔ اور اس کو کیا چاہیے تھا؟ اس نے وہ رات بڑی مشکل کاٹی کہ صبح پھر حضور کی زیارت کروں۔ صبح ہوئی، وہ پھر گیا، اس نے بکریاں چراگاہ میں چھوڑ دی اور خود حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، پھر واپس آ گیا۔ وہ بکریاں چند دنوں میں بڑی موٹی تازی ہو گئی، دودھ بھی زیادہ دیا، گوشت بھی ان کا زیادہ ہو گیا۔ تو مالک یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس چراگاہ کی وجہ سے جہاں یہ زیادہ کھاتی پیتی ہیں، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ یہ تو حضور کا معجزہ ہے، حضور کی نظر رحمت کا کمال ہے۔ کچھ دن گزرے تو اس غلام کا مالک بازار میں جا رہا تھا، ابو جہل نے پوچھا کہ تیری بکریاں آج کل دودھ بہت زیادہ دے رہی ہیں اور موٹی تازی بھی ہو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میرا غلام بکریوں کو کسی اچھی چراگاہ میں لے جاتا ہے۔ اس ابو جہل نے فوراً کہا نہیں، یہ لگتا ہے کہ یہ محمد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے پاس لے کر جاتا ہے، کیونکہ معجزے وہی دکھاتا ہے۔ اتنی جلدی اتنا زیادہ دودھ دینا اور اتنی موٹی تازی ہونا یہ معجزہ ہی ہے۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ ایسے کمالات حضور دکھا سکتے ہیں، لیکن اس کی قسمت میں ایمان لانا نہیں تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا، اس غلام کے آقا نے تصدیق کی تو ایسا ہی نکلا جیسا ابو جہل نے کہا تھا۔ پھر اب اس غلام کے آقا نے اس غلام کو ابو جہل اور امیہ بن خلف کے سپرد کر دیا کہ آج کے بعد اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے تم ہی کرو، کیونکہ اس نے ہمارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اور اس غلام سے ایک کم سرزد ہو گیا تھا، حالانکہ اس کو حضور کا حکم تھا کہ ایمان ظاہر نہ کرنا۔ وہ کام یہ تھا کہ کعبہ شریف میں جو بت پڑے ہوئے تھے ان بتوں پہ اس نے ایک بار تھوک دیا،
اس نے یہ سمجھا کہ اب میں یہاں اکیلا ہوں، لیکن وہاں کافر تھے، کافروں نے مالک کو بتا دیا تھا، تو مالک نے پھر ابو جاہل اور امیہ بن خلف کے پاس بھیج دیا، اس کو کہا کہ اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔ پھر ان دونوں ظالموں نے اس کو بہت تکلیف دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی لوہے کا لباس پہنا کر اوپر کوئی چیز رکھ کر گرم ریت میں لٹا دینا، اور لوہے کا لباس گرم ہو، ریت گرم ہو، اوپر سے عرب کی گرمی ہو تو انسان موت کے منہ میں ہوتا ہے، لیکن آگے سے وہ غلام ایک ہی لفظ کہتا تھا، اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور اس غلام کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ غلام کون تھا، وہ غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ایسے ایمان قبول کیا اور ایسے استقامت دکھائی، پھر ان کے عشق کا امتحان شروع ہو گیا، ان کو بہت تکلیفیں دی گئی، جتنی بھی دی گئی ان کا ایمان زیادہ ہی ہوا، انہوں نے ہر بار ان تکلیفوں کو ایمان کے بدلے قبول ہی کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں میں ایمان کو چھوڑ دوں، نہیں۔ آج ہم ناشکرے ہیں کہ ہم نعمتوں کے باوجود اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود یہی کہتے رہے، بتوں کے مقابلے میں جب ہزاروں بتوں کو پوجنے والے سامنے ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر تکلیف کو برداشت کر لیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی توہین یا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑنے کو قبول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔